بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان اور خان۔ اسلام کی بالادستی قائم کرنے والے مسلمان حکمران سلطان اور خان کی باطل کے خلاف جنگ کی تاریخی داستان۔ مصنف اسلم راہی M.A۔ سلطان اور خان عثمانی ترکوں کے پہلے سلطان عثمان کا بیٹا تھا۔ عثمان بستر مرگ پر تھا اور اس کی خواہش تھی کہ وہ یونانیوں کے شہر بروسا کو فتح کرے اور مرنے کے بعد اس کو بروسا میں دفن کیا جائے۔ اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے سپہ سالار شاہین کی ہمراہی میں بروسا شہر پر حملہ کیا اور ایک عظیم مارکے کے بعد بروسا شہر میں قسطنطنیہ کے عظیم بادشاہ اینڈرونکس اور سسلی کا خونخوار وحشی راجر، جسے گرینڈ ڈیوک کے خطاب سے پکارا جاتا تھا، عبرتناک شکست دی اور نہ صرف اپنے باپ کی آخری خواہش کو پورا کیا بلکہ عثمانی ترکوں کی فتوحات کا سلسلہ یورپ تک پہنچا دیا۔ امید ہے کہ ہمارے معزز قارئین اور سامعین اور اسلامی تاریخی کہانیوں کے شائقین کو ہمارے چینل ادبستان پہ یہ اضافہ پسند آئے گا۔ شکریہ۔ سورج دور مغرب میں اپنی روشنی کی ردا کو سمیٹتا ہوا کب کا غروب ہو چکا تھا۔ عثمانی ترکوں نے ایشیا میں یونانیوں کے سب سے اہم شہر بروسا کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ عثمانی ترکوں کا پہلا سلطان عثمان بستر مرگ پر پڑا ہوا تھا اور اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اپنی زندگی میں وہ یونانیوں کے شہر بروسا کو فتح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس کی دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ مرنے کے بعد اسے بروسا میں دفن کیا جائے۔ سلطان اس وقت بستر مرگ پر اینی شہر میں موجود تھا، جو اس دور میں عثمانی ترکوں کا مرکزی شہر تھا۔ بروسا کا محاصرہ اس وقت سلطان کے بیٹے اور خان شاہین نام کے ایک ترک سالار اور خان کے بیٹے سلیمان نے کر رکھا تھا۔ شاہین ترکوں کا وہی سالار تھا جو تاریخ کے اوراق میں شاہین کے نام سے مشہور ہے، اور آنے والے دور میں یہی شاہین ترکی سلطنت کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ بھی بنا۔ ان دنوں سلطان عثمان کا دوسرا بیٹا اور خان کا بھائی علاؤالدین اور خان کا دوسرا بیٹا مراد اینی شہر میں سلطان عثمان کے پاس موجود تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد اور خان نے اپنے لشکر کو جمع کیا، پھر اپنے بیٹے سلیمان اور اپنے سالار شاہین کو اپنے پاس بلایا اور ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا: عزیزان من، تم لوگ جانتے ہو میرا باپ اینی شہر میں بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے۔ وہ کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بروسا کو فتح ہوتے دیکھ سکے۔ اپنے باپ کی اس خواہش کی تکمیل کے لیے میں آج ہی بروسا شہر پر آخری اور فیصلہ کن ضرب لگانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم دونوں بھی اس سلسلے میں میرا ساتھ دو گے۔ آج رات بروسا شہر کو فتح کرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ لشکر کا ایک حصہ یہاں چھوڑوں اور کچھ دستے لے کر وقت ضائع کیے بغیر اینی شہر کا رخ کروں اور وہاں خود اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسے بروسا شہر کی فتح کی خوشخبری دوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد اور خان رکا، پھر وہ خصوصیت سے اپنے سالار شاہین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا: شاہین، تم بے شک ابھی نوعمر ہو، اس کے باوجود میں تمہارے اور اپنے بیٹے کے مشورے کو بڑی اہمیت دوں گا۔ کیا اس سلسلے میں تم دونوں مجھ سے اتفاق کرتے ہو؟ اور خان جب خاموش ہوا تب شاہین نے اس کے بیٹے سلیمان کی طرف عجیب سے انداز میں دیکھا۔ گو دونوں ہی ابھی نو آموز اور نو عمر تھے، اس کے باوجود دونوں نے نگاہوں میں کوئی فیصلہ کیا۔ پھر شاہین اپنے اور سلیمان دونوں کے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: امیر اور خان، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہم ترک اپنے امیر کا انتباہ نہ کرنا گناہ خیال کرتے ہیں۔ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے میرے خداوند کو منظور ہوا تو آج رات اسے آخری شکل دی جائے گی۔ میرا خدا جو بڑا مہربان اور بیدار ہے، اسے اگر منظور ہوا تو ہم آج رات دشمن پر اس طرح کائی ضرب لگائیں گے جس طرح فضائے لاہوت کے قادر اور جبروت عناصر تجلی کا سیلاب بن کر خرابات، پستیوں اور ہولناکی اور بدکاری پھیلاتے شیاطینی پھندوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم پاسبان وطن آج اپنے سروں پر کفن باندھ کر نرغائے باطل اور کفر کی الغار میں مرگ کے سیل رواں کی طرح بروسا شہر میں داخل ہوں گے اور ہر طرف موت کے دشت و دریا اور فنا کی کوہ صحرا اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑی کر دیں گے۔ جب تک شاہین بولتا رہا اور خان بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ جب وہ خاموش ہوا تب اور خان بڑی شفقت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا: شاہین، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے میرے بیٹے سلیمان کی بھی ترجمانی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ آخری فیصلہ ہے کہ آج رات ہم دشمن پر وہ ضرب لگائیں گے کہ ان کی آزادی کو آنے والی صبح دیکھنا نصیب نہ ہوگی۔ اب دشمن پر ضرب لگانے کے لیے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا ہے اسے غور سے سنو
اس پر عمل کیا جائے گا۔ لشکر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2 حصے تم دونوں کے پاس ہوں گے، تیسرا میری کمانداری میں رہے گا۔ تم دونوں کا کام صرف یہ ہوگا کہ بروسا شہر کے شمال مغرب اور جنوب مغرب کی طرف سے حملہ آور ہوتے ہوئے دشمن کو اپنے ساتھ مصروف بیکار رکھو۔ اس طرح اگر تم رات کو گہری تاریکی ہونے تک اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتے ہو اور اسے اس لائحہ عمل پر مجبور کرتے ہو کہ وہ اپنی طاقت کا بڑا حصہ تم دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شمال جنوب اور مغرب میں متعین کرے، تب مشرق کی طرف سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میں حرکت میں آؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے شہر کی فصیل پر چڑھوں اور شہر میں داخل ہونے کے بعد شہر کے اندر جو دشمن کا حفاظتی لشکر ہے اسے زیر کر کے شہر پناہ کے دروازے کھول دوں، اور اس کے بعد تم دونوں بھی شہر میں داخل ہو جانا۔ اس طرح رات کی گہری تاریکی میں بروسا شہر کو ہم اپنا زیر نگی کر سکیں گے۔ اس تجویز پر اتفاق ہوا، پھر لشکر کو حرکت میں لایا گیا۔ رات کا کافی حصہ جب جا چکا تب ترکوں نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ شاہین اور سلیمان خان اپنے اپنے حصے کے لشکریوں کے ساتھ شمال جنوب اور مغرب میں پھیل گئے۔ پھر انہوں نے ایسے انداز میں اپنے حملوں کی ابتدا کی جیسے ترک کوہساروں اور میدانوں، صحراؤں اور دریاؤں، بہاروں اور سبزہ زاروں، فضاؤں اور ہواؤں کو اپنے سامنے زیر کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہوں۔ بہادران وفا اور دلاوران قضا بن کر ترک بگولوں جیسی بے کلی بحر کی مستی کی طرح بروسا شہر کے 3 اطراف میں پھیل گئے تھے۔ پھر انہوں نے اس انداز میں اپنے حملوں کی ابتدا کی جیسے تکفیر کے صحراؤں میں ایمانی عزم کی پائندگی، جہل کے طوفانوں میں آدمیت کا وقار اور جہان حرفسوت میں گرمی نبض حیات حرکت میں آ گئی ہو۔ 3 اطراف سے بروسا شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے شہر کے محافظ لشکر کے ایک بڑے حصے کو شاہین اور سلیمان نے اپنے ساتھ مصروف جنگ کر لیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ترکوں کے روح و جسم کا اقرار اور ستارہ ساز اور خان امیر بزم و بحر کی طرح حرکت میں آیا، اپنے حصے کے لشکر کو آگے بڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے وہ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ مشرق کی طرف یونانیوں کا جو لشکر فصیل کی حفاظت پر مامور تھا، اور خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس پر بھڑکتی آگ کے غضب کاروان انقلاب کسی آفاقیت کے ساتھ حملہ آور ہو گیا، اور خان نے اپنے سامنے آنے والے یونانیوں کو بڑی تیزی سے ریت کی الواح پر لکھی بکھرتی تحریروں اور وقت کی بھٹکتی نوحہ گر ساعتوں کی طرح کاٹنا اور ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بروسا شہر میں قسطنطنیہ کے بادشاہ اینڈرونکس کے محافظ لشکر کے سالاروں کو جب خبر ہوئی کہ مشرق کی طرف سے مسلمانوں کا ایک اور لشکر حملہ آور ہوتے ہوئے فصیل پر چڑھ آیا ہے، تب ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، لہٰذا انہوں نے اپنی طاقت اور قوت کے بڑے حصے کو مشرق کی طرف منتقل کیا۔ یہ ان کی دوسری حماقت تھی جس سے شاہین اور سلیمان نے فائدہ اٹھایا، اور وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب صورتحال قطعی طور پر یونانیوں کے خلاف تھی۔ ہر طرف سے فصیل کے اوپر یونانی مسلح جوانوں کا قتل عام شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اور خان، سلیمان اور شاہین تینوں اپنے لشکر کے ساتھ یونانی لشکر کا خاتمہ کرتے ہوئے فصیل سے نیچے اترے، شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ شہر کے اندر جس قدر یونانی مزاحمت کرنے والے تھے، ان کا خاتمہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی کر دیا گیا تھا۔ سورج جب مشرق سے طلوع ہوا تب بروسا میں اس نے یونانیوں کی بجائے ترکوں کا تسلط دیکھا۔ بروسا شہر کی فتح کے بعد اور خان نے وقت ضائع نہیں کیا، چند محافظ دستے اس نے اپنے ساتھ لیے۔ شاہین اور اپنے بیٹے سلیمان کو اس نے باقی لشکر کے ساتھ بروسا میں ہی رکھا تھا۔ پھر بڑی برق رفتاری کے ساتھ اس نے اس دور میں ترکوں کے مرکزی شہر اینی کا رخ کیا۔ جس وقت اور خان اینی شہر میں داخل ہوا اس وقت اس کا باپ سلطان عثمان نزا کی حالت میں تھا۔ دونوں باپ بیٹا ملے اور خان نے اپنے باپ کو بروسا کی فتح کی خوشخبری سنا دی، جسے سن کر عثمان کے چہرے پر انتہا درجے کا اطمینان اور ایک انوکھا تبسم نمودار ہوا۔ شاید اس خبر کو سننے کے لیے وہ اپنی موت کے ساتھ کشمکش میں مبتلا تھا۔ کہتے ہیں بروسا کی فتح کی خبر سننے کے بعد عثمان اس عالم فانی سے کوچ کر گیا، اور اس کی خواہش کے مطابق اسے اینی شہر سے بروسا لے جا کر دفن کر دیا گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔